کوڑی صاحب انفیکٹ کہتے ہیں کہ بسپ کا ادارہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، آپ بھی نگراں سیٹ اپ میں میرے خیال میں اس کے انچارج کے طور پہ 16 مہینے جو جی حکومت جی کی بالکل، کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی کہانی ہے، خواتین سے پیسے لینا، کچھ وہاں پہ اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں، ان کے اندر بھی لوگوں سے پیسے پکڑے گئے. تو سر یہ تو وفاق کا سبجیکٹ ہے، اس وقت تو پیپلز پارٹی براہ راست اس کو لک آفٹر کر رہی ہے، تو کچھ وہاں پہ بھی آپ کی آئیز نے دیکھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں بی ایس پی میں جو سب سے بڑی جو ہے وہ میں کہوں کہ لوپ پول ہے یا کرپشن کہیں چیزیں، وہ ہے جو ہم پیسے دیتے ہیں اپنے بینیفیشریز کو. جی ہم نے پہلے کیا کہ ہم پوسٹل سروسز کے تھرو دے رہے تھے، پھر شکایتیں ہیں کہ جی جو پوسٹ مین ہے وہ پیسے کاٹتے ہیں، بولتے ہیں آج میرے پاس اتنے پیسے ہیں اتنے نہیں لے رہے ہو. فار ایگزامپل اس کو 2000 دیں، بولیں گے میرے پاس 1500 ہے، اگلی قسط پہ دے دوں گا اگر سارے لینے ہیں، ابھی لینے تو 1500 فار ایگزامپل، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اے ٹی ایم کارڈ ایشو کر دیا، پاسورڈ ڈبل. اب وہ دیہات کی جو خواتین ہیں جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ یہ کارڈ کیا ہے، یہ اے ٹی ایم مشین کیا ہے. بالکل تو اے ٹی ایم مشین کے باہر بھی کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا تھا، آؤ آپ کے یہ اتنے پیسے نکل آئے. ان بیچارے کیا کتنے پیسے نکل رہے ہیں کتنے نہیں نکل رہے ہیں، ادھر ہے کرپشن. پھر اس کو بہتری لانے کے لیے کہا کہ جی نہیں یہ ان کے گھر تک پہنچے، اے ٹی ایم مشینوں پہ باہر قطاریں لگی ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے. تو پھر یہ مشینیں آ گئیں ٹھیک ہے. اور ڈیوائسز، جسے مختلف بینکوں کو ہم نے کہا کہ آپ یہ ڈیوائسز دیں. حبیب بینک بھی تھا، الفلاح بھی تھا. پھر ہم نے اس میں کہا کہ نہیں یہ منوپلی 2 بینکوں کی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بڑھانے چاہیے. بینک بڑھ گئے، 6 ہو گئے 7. موبلنگ بھی بیچ میں آ گیا. میں کہتا ہوں سارا اوپن کرنا چاہیے. اگر موبلنگ آ گیا تو ٹیلی نور کو بھی لے آؤ، یو فون کو بھی، سب کو لے آؤ. یہ کمپٹیشن کرو، کمپٹیشن ہوگا چیزوں. اب اس میں یہ ہے کہ جب وہ جاتے ہیں جو ہمارے جو فرینچائز والے ہیں جی وہاں پر، فار ایگزامپل ایک علاقے میں، اس علاقے میں خاتون جاتے ہیں، انگوٹھ لگا دیجیے، کبھی کہتے ہیں جی انگوٹھا نہیں لگا، صحیح. اوکے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھ لیں کہ ہم نے آج جو ہے نا 10 اوکے کر لیے ہیں، لیکن اس کے کہتے ہیں یار آپ کے انگوٹھے فنگر پرنٹس میں وہ. اب کچھ ایسے جنرل ریزن بھی ہیں، فنگر پرنٹس سے ہو جاتے ہیں گڑبڑ. جنرل لوگ بھی ہیں جن کے ہوتے ہیں، وہ پھر اس کے اپنے پروسیس ہے. لیکن وہ دن میں اگر 10-15 کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے بھی نہیں آگے اس میں شاید آئیں دیکھ لینی ہے، اور انہوں نے پتہ ہے کہ میں نے 15 کی ادھر کاٹ لیں تو ادھر سے وہ کاٹ لیتے ہیں. پھر آپ کے فار ایگزامپل آپ کو 3000 دینے ہیں، اس میں سے کوئی آپ کو 2500 دے، کوئی 2، جس کا جتنا دوا لگے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہر جگہ سے جو ہے وہ پریکٹس ہو رہی ہے، شکایتیں آ رہی ہے ہر جگہ سے. یہ کوئی آپ نہیں کہتے کوئی فرشتہ ہے اور کوئی ایسے کہے کہ میں 100% میں بھی 100 یا 1000 میں ایک بندہ ہو جو شاید اس کا. اور ان میں دیکھیں اگر وہ مشین میں اپنے ان کی کمیشن ہوتی ہے، ٹرانزیکشن پہ ان کو ملتے ہیں، ٹرانزیکشن پہ اپنے پیسے ملتے ہیں آفیشلی. اب اس پہ اس وقت بھی جب ہماری 16 مہینے حکومت تھی، ہم نے اس پہ بڑا ورک آؤٹ کیا کہ دیکھیں اس پہ پہلے اس پہ کام نہیں ہوا. حق تو یہ تھا کہ اب اربوں روپے بی ایس پی سے ٹرانسفر ہوتے ہیں. ان کو تو ایک چھوٹا اپنا بینک ہوتا، یقیناً ایسے. اگر وہ نہیں بھی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس چیز کو ختم ہونے کے لیے ہم سب تمام بینیفیشریز کو بینک اکاؤنٹ کھول کے دیں. ان کی مرضی ہو، حبیب بینک، نیشنل بینک، الفلاح، ایم سی بی، جو بھی آپ بینک کا نام، بینک آف خیبر جو بھی ہو، اس میں اکاؤنٹ کھولیں. اور وہ اکاؤنٹ فار ایگزامپل خیبر بینک میں آ گیا کہ آپ کے 100 بینیفیشری اکاؤنٹ کھولے، یہ آ گئے ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے. وہ اپنے چاہے وہ اے ٹی ایم کارڈ ہو، چاہے آپ چیک کے ذریعے اپنے پیسے نکال بھی سکتے ہیں، ڈال بھی سکتے ہیں، اس میں پیسے آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ تھرڈ پرسن انوالو بھی نہ ہو. ہاں جائیں کاؤنٹر پہ یہ میرا چیک ہے. اور لیکن سر اس وقت حکومت آپ پیپلز پارٹی کے پاس وزارت ہے، آپ کی سمینہ خالد صاحب ہے اس کے انچارج ہیں، روبینہ خالد سوری، تو ان کے پاس ہے. وہ اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے کیے. اور یہ اس اسٹیٹ بینک کے ساتھ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بینک اکاؤنٹ ہو. ہم اس پہ لگے ہوئے کہ ٹرانسپیرنسی کیسے اس کو بہتر کیا جاتا ہے. اچھا آپ کا یہ جو بات ہے جو ٹرانزیکشن میں پیسے لینے کی، میں جب ایس اے پی ایم بھی تھا اور ابھی بھی، آپ جب ٹرانزیکشن ہوتی تو میرے جو ہے نا میسیجز اور ای میلیں بھری ہوتی ہیں. اتنی شکایات. اور ایک اور دن ہوتا ہے، دیکھیں آج پرابلم یہ ہے کہ مجھ سے پیسے لے لیے، میں نے جا کے شکایت کر دی، ویڈیو بنا لی، میڈیا والے دوست بھی پھر رہے ہیں، ہم بھی پھر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جی کیا ہے جی باسی مجھ سے تو اس نے اتنے پیسے لے لیے، صحیح شکایت ہو جاتی ہے، ایکشن شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہی جا کے جو ہے نا جب وہ فار ایگزامپل وہی مشین والا جاتا ہے، اس کی محنت کرتا ہے، جی بس اپنے پیسے لے لو، مجھے دوبارہ بیان دو. وہ پھر بیان دیتے نہیں مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، یہ تو بڑا پیغمبر ہے، فرشتہ ہے. صحیح. تو آپ بتائیں کہ جب آپ نے انکوائری بھی شروع کر دی، اگلے آ گیا تھا یہ تو فرشتہ ہے، اب میں نے اپنا بیان واپس لے لیا. ٹھیک ہے. تو اسی پر آپ کیا انکوائری کریں. تو اس میں بہت زیادہ لوپ ہول ہے. اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے بی ایس پی کا جو ڈپارٹمنٹ اس کو کر رہے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو وہ بھیجتے ہیں، چھاپے بھی مرواتے چیزیں پکڑتے بھی ہیں، لیکن جو یہ کام کرتے ہیں کدھر چھوڑتا ہے. بالکل. لیکن اس کے لیے یہ میکینزم جو ہے نا جو مشین والا ہے،
جو بینیفیشریز کو جو پیسے دیتے ہیں اور فنگر اس کو ان کو چینج کر کے کوئی اور ماڈل پہ جانا پڑے گا جس میں اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو اور کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک اور فیڈرل سبجیکٹ بھی ہے سر، بجلی. انفیکٹ اگر دیکھیں جس شہر سے آپ ہیں، میں ہوں، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، 18 گھنٹے سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کینال کے ایشو کے اوپر تو پیپلز پارٹی نے پورا صوبہ بلاک کر دیا تھا. ادھر آ کے آپ نے چڑھائی کر دی تھی وفاق کے اوپر. پرائم منسٹر سے کہا کہ منصوبہ فوراً ختم کر لو ورنہ ہم اپنی حمایت واپس لے رہے ہیں. سر آپ کا شہر ہے وہاں پہ، اس گرمی کے عالم میں لوگ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی اس پہ خاموش ہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہی سر آپ. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں اس پہ مانتا ہوں کہ خیبر پختونخوا سب سے سستی بجلی پیدا کرتا ہے جی، اور پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں. بات پہ بھی آؤں گا، میں بعد میں بات کروں گا آپ سے. اور ہم اس ریاست کو جو بجلی دیتے ہیں جو ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ ہم بجلی ریاست کو دے دیتے ہیں. ایسے ہی اگر ہم کہیں کہ جی نہیں ہم جو بجلی Consume ہمیں کرتے ہیں. کنزیوم کر رہے ہیں، ہم ساری بجلی تربیلا والی کنزیوم کرنے کے بعد بھی ہماری بچتی اور ہم ریاست کو دے سکتے ہیں. لیکن لوڈ شیڈنگ ہمارے اوپر ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہمارے اوپر ہے. بالکل ایسے 90,000 بیرل تیل ہم پیدا کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. 50,000 بیرل ہم دے رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ریفائنری نہیں ہے. نہیں ہے. تمباکو ہم پیدا کر رہے ہیں، سیس فنڈ وفاق لے رہے ہیں. یہ تو چیزیں اور بھی ہیں. 91 ایکارڈ کے بعد آپ نے بھی پانی کی بات کی، جی 4 صوبوں کے کنارے ملنی تھی. رینی کینال بن گئی ہے سندھ کے لیے، تھل کینال پنجاب کے لیے بن گئی ہے، کچی کینال بلوچستان میں کمپلیشن پہ ہے. چشمہ لفٹ کو ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اگلوں نے فصلیں بھی لے لی ہیں اور دوسری نہروں پہ لڑ رہے ہیں اور آج ہم اپنی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. بالکل. یہ ہمارے صوبے پوزیشن ہے. اور یہ اس کے بعد ہمارے اور آپ کے بچپن کے دور کے منصوبے ہم روزانہ ہر الیکشن میں دیواروں پہ دیکھتے تھے کہ لفٹ کینال بالکل ہے. ایسے بالکل. تو اب پرابلم یہ ہے کہ ہم تو مطلب ہے کہ وہ نئی نہروں کو رو رہے ہیں، ہم اس چیز کو رو رہے ہیں کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، اتنے سال ریاست نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے تو اس کے تو حق بنتا ہے کہ ہمیں اس کی رائلٹی دیں پانی کی. تو وہ بھی کچھ نہیں ہے. اب بجلی پہ آ جائیں. دیکھیں بجلی اب سب سے بڑا وہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس امپلائیز کتنے ہیں. پیسکو ٹیسکو ہیسکو بھی بن گئی ہے جی ہزارہ. 24,000 امپلائیز ہیں اس کے، صحیح. اور سیٹیں کتنی خالی ہیں؟ 14,000. او 10,000 پہ ہم پورا صوبہ چلا رہے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ نہیں بھرتی نہیں کرنی. بھرتی نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے میٹر ریڈر کون میٹر ریڈنگ کرے گا، آپ کے فالٹ کون ٹھیک کرے گا، آپ کے جو ہے وہ مختلف ایشوز ہیں وہ کون کرے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وابڈا والے یہ ہیں، وابڈا والے وہ ہیں. تو صاف ڈیفیشنسی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے. اب مطلب ہے کہ آپ جو جنون بھرتی ہے، جو جنون لوگ چاہیے وہ اپنی بھرتی کرے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جب اس لیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیادہ کریں کہ آپ لوگ چوری کرتے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے، میں چوری کرتا ہوں، اس سے چوری روکنا کس کا کام ہے؟ وہ بھی یقینی طور پہ ریاست کا کام ہے. تو ریاست کا کام ہے. اگر آپ کی 14 آپ کے ملازمین نہیں ہیں، آپ ملازمین بھرتی نہیں کر رہے ہیں، آپ بجلی چوری نہیں روک رہے ہیں تو اس میں ذمہ ہوں. اگر میں فار ایگزامپل چوری کر رہا ہوں تو مجھے سزا دے نا. بالکل ایسے. اس کی سے مطلب نہیں کہ بجلی کاٹ دو. بھائی بجلی کاٹ دو بڑی آسان بات ہے، لیکن آپ جو میرے ٹیکس پیئر کے پیسے لے رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ آپ اپنا مجھے اس پہ وہ کریں، جاب دیں. یقیناً ہونا چاہیے. تو یہ سر ایشو اٹھایا نا ذرا سر، تھوڑا سا ٹف ٹائم اس پہ ابھی آپ نے دیکھا سارے سے کھڑی حکومت. دیکھیں آپ ریسنٹلی ابھی پیپلز پارٹی نے کرپشن کے خلاف اس میں لوڈ شیڈنگ تھا لیکن اتنا زیادہ اس پہ ہائی لائٹ نہیں ہوا جو اس پشاور میں ریسنٹلی ایک احتجاج پیپلز پارٹی نے کیا تھا. اور کافی عرصے کے بعد آپ نے دیکھو کہ پیپلز پارٹی نے ایک احتجاج کیا اور شاید ہی پی ٹی آئی کی حکومت میں کسی جماعت نے احتجاج کیا تو پہلی دفعہ وہاں ہوا. تو اس پہ اب پیپلز پارٹی کہ یہ جو آپ ایشو ہے لوگوں کا بھی پریشر ہے وہ اس پہ دیکھ رہی ہے اور وفاق کے خلاف بھی احتجاج، کیونکہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے احتجاج کریں گے. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم چور اور بجلی نہیں دے رہا ہوں. بالکل ایسا ہے. یہ کوئی ریزن تو نہیں جو بجلی بل ادا کر رہے ہیں سر ان کو کس بات. اگر آپ کے محلے کے آپ کے علاقے کے 100 گھر ہیں اور اس میں 5 گھر چوری کر رہے ہیں، 95 کیا قصور ہے؟ بالکل ایسے. یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہی سوال کرتے ہیں لوگ. تو اب سوال یہ ہے، اب ہم سے تو لوگ ملنے آتے ہیں اور جو صوبائیت کی بات کرتے ہیں ایسے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ چیز نہ ہو. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب گندم کا سیزن آتا ہے پنجاب سے ایک ڈی سی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ضلع بندی ہو گئی ہے. آپ بھی ڈی خان میں رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کچے کا جو زمیندار ہے وہ ڈی خان گندم نہیں لا سکتا کیونکہ پنجاب چیک پوسٹ کراس کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی ہے. اپنی گندم اپنے گھر نہیں لا سکتا. بالکل ایسے ایسے. جب سیزن آتا ہے پولٹری جب شارٹ ہوتی ہے تو بندی ہو جاتی ہے کہ جی ادھر وہ نہیں ہے. اور اگر ہم ریاست کو پانی بھی دے رہے ہیں، ہم ریاست کو بجلی بھی دے رہے ہیں، ہم ریاست کو گیس بھی دے رہے ہیں، ہم تیل بھی دے رہے ہیں، ہم تمباکو بھی دے رہے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ سب مل کر ریاست کو مضبوط کریں نا. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جی اب ہم یہ چیزیں دے رہے ہیں ہم صوبے میں یہ بند کر دیں گے. سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ میں تربیلا بند کر دوں گا، لیکن وہ باتیں ہوتی ہیں نا. اگر ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں تو ہم ادھر سے بھی امید کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہو جائے.
تھوڑا ہمارے ساتھ گزارا کر لے. اگر جب ہماری چشمہ لفٹ کرنا اور یہ چیزیں بن جاتی ہیں تو پھر ہم گندم میں خود کفیل ہوں گے. پھر پنجاب کے ہمارے بھائیوں کو ضرورت ہے کہ ہم خود دیں گے ان کو گندم. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی اختلافات اپنی جگہ پہ. اس وقت فیصل کریم کنڈی صاحب یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وفاق بہرحال صوبے کے وسائل کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور جو حقوق ان کے ملنے چاہیے ان کو وہ نہیں مل پا رہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صوبے کی جو کیس ہے وہ کمزور ہے. اچھا ہمارا وکیل کمزور ہے. چیف منسٹر ہمارا وکیل ہے. دیکھیں آپ آ کے اسلام آباد میں اگر میں ادھر آ جاؤں اور میں آپ کو آپ کے چینل پہ آ جاؤں اور آپ کو بولوں مطلب ہے کہ آل فال شروع کر دوں کہ آپ کا باپ بھی مجھے انٹرویو کرے گا, کیسے انٹرویو نہیں کرو گے, مطلب ایک طریقہ. اور مجھے اگر کوئی پیغام دے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا یار مہربانی کریں کبھی ہمارا بھی انٹرویو کر لیں. لیکن اگر میں بولوں کہ نہیں میں آپ گریمات پکڑ لوں گا مجھے تمہارا کوئی اور بھی انٹرویو کریں. مولا جٹ کے انداز میں. لیکن اسلام آباد میں آپ آتے ہیں دلیل اور دلائل کے ساتھ. آپ نے کیس پریزنٹ کرنا ہے, آپ کے پیسے وفاق نے دینے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. جب دیکھیں پی ٹی آئی کی 3 صوبوں میں حکومت تھی, وفاق میں حکومت تھی, اس وقت میں پیسے نہیں ملے. اس وقت سے چیزیں چل رہی تھیں. اس وقت تو یہ اپنا کیس ہی پریزنٹ نہیں کر رہے تھے. کیسے نہ ہو کہ خان صاحب خفا ہو جائیں اور ہماری نوکری چلی جائے. آج آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ کا وکیل کون ہے؟ آپ کا وکیل آپ کا سی ایم ہے. کل NFC ایوارڈ ہوگا تو کون ہوگا؟ آپ کا تو ایڈوائزر پیش نہیں ہو سکتا, ادھر ممبر نہیں ہو سکتا. آپ نے تو ایڈوائزر لگایا ہوا ہے. ایڈوائزر لگایا ہوا بالکل ایسے. ٹھیک ہے, آپ نے تو فائنانس میں ایڈوائزر لگایا, آپ کے پاس اپنا ایڈوائزر منسٹر ہی نہیں ہے فائنانس کا, اور اپنی پارٹی کا اپنے صوبے کا بھی نہیں, آپ نے تو باہر سے امپورٹ کیا. جی بالکل کراچی. تو آپ جب جو ہے آپ اگر NFC کا لوگا تو آپ کی فائنانس منسٹر اس وقت سی ایم یقینی طور پہ. تو وہ جا کے آپ کا کیس پریزنٹ کرے گا NFC میں جو بھی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس بڑے الارمنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک جرگہ بناتے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں جو وفاق میں اتحادی ہیں. PMLN کے PMLN وہاں پر موجود ہے, پیپلز پارٹی موجود ہے, ANP ہے, JUI ہے, جماعت اسلامی ہے, شیر پاؤ صاحب ہے, سب کا ایک جرگہ بناتے اور پرائم منسٹر کے پاس آتا CM کہ یہ میں سارے لوگ آئے ہیں, یہ ہمارا کیس ہے, یہ ہمارا لیگل وہ ہے, یہ ہمارے پیسے ہیں, یہ مہربانی کر دیں. کون سی پارٹی انکار کرتے ہیں مجھے بتائیں. یقینی طور پہ لگتا ہے ان کی ترجیحات کچھ اور. نہیں اگر میں آج کہتا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا ہوں تو لوگوں کے سامنے میں آتا KP کے جی دیکھیں ہمارا مقدمہ اور یہ پیپلز پارٹی نہیں آ رہی ہے, نون نہیں آ رہی ہے, فلاں جگہ. تو یہ تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے. فیصل کریم کنڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انیشیٹو لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی ساتھ کھڑی ہوگی, نون لیگ بھی ساتھ کھڑی ہوگی, JFA بھی کھڑی ہوگی, شیر پاؤ صاحب بھی کھڑے ہوگی. صوبے کے ایشو کے لیے کون کھڑا نہیں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں جب وہ پشتون جرگہ تھا جی اگر نہ چاہتے ہم CM ہاؤس گئے نا. صوبے کی بات ہو رہی ہے کے معاملے کو لے کے. نہیں, وہ جو مومن میں وہ PTM کو جلسہ تھا. جی بالکل پشتون جو جرگہ تھا بالکل ٹھیک ہے. امیر مقام بھی گیا, سکندر شیر پاؤ بھی گیا, ANP بھی گئی, ساری جماعتیں گئی. پورا ایمرجنسی کے معاملے پہ بھی آپ نے انیشیٹو لیا. تو ہم تو اس وقت CM کے پاس گئے, چلے آپ چیف منسٹر صاحب جائیں, ہم آپ کو اختیار دینا, چلیں کریں. صحیح. لیکن صوبے کے جب میرے صوبے کی بات آئے گی تو میں اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں کروں گا. ہم نے صوبے کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. ہم نے صوبے کی اس پہ یہ نہیں کہنا کہ میں اور CM لڑیں گے اور صوبہ بیک جائیں. اس وقت چیف منسٹر CM جائیں انیشیٹو لے اور کریں.